تو معزز و محترم سامعین کرام، یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور سابقہ جمعے آپ لوگوں نے سنا تھا کہ کس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملات بنے اور کس طرح سے پھر اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ کربلا سے چلتا چلتا دمشق یعنی یزید کے دربار کے اندر پہنچا اور کیا معاملات بنے، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد فرمایا کربلا سے لے کر ملک شام تک اور کربلا سے لے کر بیت المقدس تک زمین سے جہاں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد ملک شام تک اور بیت المقدس تک جہاں کہیں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تو فرمایا اس کے نیچے سے تازہ خون نظر آیا کرتا تھا۔ اور پھر میں نے سابقہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد کئی دنوں تک آسمان کے اوپر بھی سرخی چھائی رہی اور آسمان بھی کئی دنوں تک سرخ رہا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد۔ جب اس یزیدی بدبختوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر انہوں نے سجا لیا۔ میرے امام علی مقام کا جسم مبارک میدان کربلا کے اندر ہے۔ ان بدبختوں نے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، کوئی بڑھتا ہے اور آپ کا جبہ مبارک اتار لیتا ہے، کوئی آپ کی دستار مبارک اتارتا ہے، کوئی آپ چادر اتار لیتا ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی، کسی نے آپ کے جناب ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی، یعنی جو انہیں ساز و سامان ملا انہوں نے شہید کرنے کے بعد اسے ہتھیانے سے بھی باز نہ سامان جناب اہل بیت اطہار کا انہوں نے اتار لیا۔ اور اہل بیت اطہار کی جو عورتیں تھیں ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا، اب ذرا دیکھیے گا، انہیں بھی پتہ تھا کہ جن کو ہم قتل کر رہے ہیں یہ بڑے عظیم شہزادے ہیں۔ وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس کو شہید کر دیا ہے، یا انہیں حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کے مقام کا نہیں پتہ تھا۔ پتہ تھا سنان بن انس ایک شخص تھا، یہ ابن سعد کے خیمے کے اندر آتا ہے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد جب یہ ابن سعد کے خیمے کے اندر آیا تو اس نے آ کر شعر پڑھا اور اس نے کہا اوخر رکابی فدتن و ذہبن انا قتلت الملک المحجب قتلت خیر الناس امن وابن وخیرہم اذ ینسبون نسبا۔ اب یہ شخص سنان بن انس
ابن سعد کے خیمے کے دروازے پر آتا ہے اور آ کر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ابن سعد، میرے سواروں کو اور میری جانبازوں کو سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک بے تاج بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ پھر سنان کہتا ہے، اس نے کہا ہم نے تمام لوگوں کے اندر جو باپ کے افضل تھا، تمام کائنات کے اندر جو ماں کے لحاظ سے افضل تھا، ہم نے اس افضل ترین شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جو تمام بلند نسب والوں میں سے سب سے اعلیٰ نسب والا۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، آپ کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدبخت آپ کو شہید کرنے سے باز نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر چونکہ میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مٹی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت سلمہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، اسے جامعہ ترمذی کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ کے اندر حضرت سلمہ حاضر ہوتی ہیں۔ آ کر عرض کیا، دیکھا کہ حضرت سیدہ ام زارو قطار رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں۔ حضرت سیدہ سلمہ عرض کرتی ہیں، اے ام المؤمنین، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے جناب زارو قطار آنسو جاری ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے میں حالت نیند کے اندر تھی، مجھے خواب آتا ہے اور حالت خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مصطفیٰ آتے ہیں اور علی راسہ ولحیتہ تراب، میں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر بھی مٹی ہے، آپ کے جسم مبارک پر بھی مٹی ہے، آپ پر سفر کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قلت ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کے جسم پر سفر کے آثار کیسے ہیں؟ تو میرے آقا نے، اے ام سلمہ، ابھی میں مقتل حسین سے ہو کر آ رہا ہوں، ابھی کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، جہاں پر میرے نواسوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے میری آقا کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں، ابھی مصطفیٰ خواب کے اندر آئے تھے اور مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آپ کے جناب جسم پر سفر کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میرا بیٹا حسین کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتی میں نے وہ مٹی دیکھی تو دیکھا وہ مٹی خون کے اندر بدل چکی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت میرے آقا امام حسین کو کربلا کے اندر یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ آؤ حضرات محترم، پھر حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد جب سارے لاشیں بے گور و کفن میدان کربلا کے اندر پڑے تھے، جب وہاں پر بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھانجوں کے، بھتیجوں کے، اہل بیت کے خانوادے کے سارے قافلے بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے ہیں، اور ادھر سے سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین آپ کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اب ادھر سے جب خیمے سے اہل بیت اطہار کی عورتیں نکلتی ہیں، جب سیدہ زینب نکلتی ہیں اور میدان کربلا سے نکل کر آگے روانہ ہونے لگی ہیں، جب آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا کہ وہ حسین ابن علی جسے مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے، آج ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، ان کا جسم بے گور و کفن میدان کربلا کے اندر پڑا ہے۔ وہاں پر علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، وہاں پر معصوم علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، وہاں پر حضرت قاسم بن حسن کا لاشا پڑا ہے۔ بے گور و کفن لاشیں دیکھے
تو سیدہ زینب کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے۔ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے گا۔ آپ نے عرض کیا یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے محمد مصطفیٰ صلی علیہ کا ملائکۃ السماء، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ کائنات کے سارے فرشتے آپ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ھذا الحسین بالعرائی مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، کہا اے محمد مصطفیٰ، اے نانا جان، یہ آپ کا حسین ابن علی پڑا ہے، یہ حسین اس کا جسم زخموں سے چور چور پڑا ہے، یہ آپ کا حسین خون کے اندر لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے۔ اے نانا جان، آپ کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن یہاں پر پڑے ہیں، اور اے نانا جان، یہاں کی ہوا آپ کے نواسوں کے جسموں پر مٹی ڈالتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ اشعار پڑھے، اس کے بعد چلتے چلتے یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پر سجایا گیا ہے، اور یہ سر چلتے چلتے کوفہ کے اندر جاتے ہیں۔ جب کوفہ کے اندر گئے، اب وہاں پر ابن سعد نے جناب یہ پیغام بھیجا کہ میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کر کے آ گیا ہوں، یہ ان کے سر میرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ نیزے کی نوک پر بلند کر کے فخر کے ساتھ جناب وہ کوفے کے اندر پہنچے ہیں۔ وہاں پر جس شخص کے حوالے انہوں نے سر کیے، ان میں سے ایک شخص کا نام تھا خولی۔ جب اس کے بعد امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک جاتا ہے، اب وہ ابن زیاد کے پاس سر حسین کو لے کر جاتا ہے۔ کیسا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ حضور کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد اب وہ ابن زیاد کے پاس لے کے جا رہا ہے تاکہ مجھے وہاں سے انعام ملے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پر گیا، دیکھا جناب اس کے محل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ خولی یہ سر حسین کو لیتا ہے، سر حسین کو لے کر اپنے گھر کے اندر آتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، آج میں تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں، آج مجھے ابن زیاد انعام و کرام سے نوازے گا، آج سونے چاندی سے نوازے گا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا بتاؤ کیا دولت لے کر آئے ہو؟ اس بدبخت نے آگے سے کہا کہ میں حسین ابن علی کا سر لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بیوی نے یہ بات سنی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، کہا تجھ پر لعنت ہو، کائنات کی ساری عزتیں حضور کے نواسوں پر قربان ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے جس کو عزت عطا فرمائی ہے، نواسہ مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کی ہے، اور اے بدبخت تو حضرت امام حسین کو شہید کر کے آیا ہے۔ جناب اس نے حضرت امام حسین کا سر ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس کی وہ بیوی ہے جو حضرت امام حسین سے محبت کرنے والی ہے، جناب وہ آ کر سر حسین کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور سر حسین کے پاس بیٹھ کر عجیب نظارہ دیکھتی ہے۔ جب رات کی تاریکی چھاتی ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے آرام کے اندر مگن ہوتا ہے، تو حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک پڑا ہے، اور اسی حالت کے اندر دیکھتی کیا ہے کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک، اللہ اکبر، ایک نور کا حالہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھتی کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سر کے ارد گرد سفید پرندے ہیں جو حضرت امام حسین کے سر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب منظر دیکھا تو حضرات محترم، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جناب آپ کا سر تن سے جدا ہے، کائنات کے پرندے بھی جانتے ہیں یہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے، کائنات کے پرندے بھی جانتے ہیں یہ نواسہ رسول ہے، لیکن یزیدیوں نے ان کی آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بن گئی تھی، انہوں نے چند ٹکوں کے عوض حضرت امام حسین کی زندگی کا سودا کر لیا۔ اور حضرات محترم، جب یہ قافلہ چلتا چلتا تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اب اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ راستے کے اندر ایک گرجا اور اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوتا ہے
اللہ اکبر۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جس امت نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے، ارے جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، کیا اس مصطفیٰ سے شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن برپا ہوگا کیا مصطفیٰ ان بدبختوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے حضرت امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ شعر کب کا لکھا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ہم اس شعر کو تب سے دیکھ رہے ہیں جب ابھی تک آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھی کائنات کے اندر نہیں آئے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ کئی سو سال پہلے کا یہ دیوار پر شعر لکھا ہوا ہے کہ وہ امت جس نے مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کیا ہے وہ کس منہ سے مصطفیٰ کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ ارے جس نے حسین کو شہید کیا ہے مصطفیٰ کبھی بھی اس کی شفاعت کر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ تھا میرے امام علی مقام امام حسین نے اسی میدان کربلا کے اندر شہید ہونا ہے۔ آؤ حضرات محترم، جب یہ قافلہ چلتا چلتا یزید کے دربار کے اندر دمشق کے اندر پہنچتا ہے، اب یزید بدبخت نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو بلایا، اپنے دربار کے اندر بلا کر اس نے اپنے سامنے امام حسین کا سر رکھا ہے۔ امام حسین کا سر رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ کے اندر، بدبخت کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے۔ آج ذرا تصور تو کریں، آج بعض اوقات خیال کی ذہن کے اندر آتا ہے کہ یزید حسین کو شہید کرنے پر راضی نہیں تھا، وہ راضی نہیں تھا کہ حسین کو شہید کر دیا جائے۔ اور پھر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جناب اس معاملے کے اندر یزید بالکل بری و ذمہ تھا، اس نے حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا ہی نہیں تھا، وہ قتل حسین پر راضی نہیں تھا۔ اب ذرا تصور تو کریں، اس بدبخت کے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے، مصطفیٰ کے نواسے کا سر اس کے سامنے پڑا ہے، اس نے سارے درباریوں کو بلایا ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، اسی دربار لگے ہوئے کے دوران وہ آپ کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے، اور چھڑی مار کر وہ شعر پڑھتا ہے، اے ہماری قوم، آج وہ لوگ جنہوں نے جناب انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج ہماری تلواروں نے ان کا انصاف کر دیا ہے۔ پھر وہ شعر پڑھتا ہے، اس نے کہا ان تلواروں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں اڑائی ہیں جو ہمارے بڑے نافرمان تھے، جو ہمارے بڑے ظالم تھے، آج ہماری تلواروں نے ان کے سر تن سے جدا کر کے آج ہم نے انصاف کا بول بالا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران پھر اس کے بعد اس نے ایک اور شعر پڑھا، حضرت ابو برزہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک اس یزید بدبخت کے دربار کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بدبخت امام حسین کے سر مبارک پر، آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے۔ جب اس نے چھڑی ماری اس نے ساتھ یہ شعر پڑھے، اس نے کہا کاش آج میرے وہ جو بدر کے اندر مارے گئے تھے، آج میرے بڑے آج کا یہ منظر دیکھ تو رہے ہوتے، اور میں انہیں بتاتا کہ جس طرح تم معزز تھے، میں نے تم سے کئی گنا عزت والے لوگوں کو اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ آج میں اپنے بڑوں کو بتاتا کہ میں نے تمہارے قتل کا بدلہ لے کر میدان بدر کے ترازو کو برابر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک کی توہین کی، اور اس نے تکبراً یہ شعر پڑھا کہ میرے بڑے جو بدر کے اندر مارے گئے تھے، آج میں نے ان اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے، اور کاش کہ آج وہ ہوتے اور میں انہیں بتاتا کہ میں نے ان کا حساب آج
نواسہ رسول کو شہید کر کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، مسلمان تو مسلمان رہ گئے، اسی دوران اسی یزید کے دربار کے اندر ایک شخص تھا، اس کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ عیسائی کھڑا ہوتا ہے، اس نے کھڑے ہو کر یزید سے پوچھا، اے بدبخت ذرا یہ تو بتاؤ، جس کے چھڑی مار رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اسے نواسہ رسول کہتے ہیں، یہ حضرت امام حسین ہیں، یہ آج یہ ہمارے مصطفیٰ کا نواسہ ہے جسے یزیدی فوج نے جناب شہید کر دیا ہے۔ آج اس کا سر یزید کے دربار کے اندر حاضر ہے اور یزید اس کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا، اب عیسائی پر کب کبھی طاری ہوتی ہے، اس کا جسم لرز جاتا ہے اور لرز کر کہتا ہے کہ اے یزید بدبخت، کس قدر تو بدبختی پر اتر آیا ہے۔ اس نے کہا سن ہم سے کہ ہمارے گرجے کے اندر حضرت عیسیٰ کی سواری کا ایک پاؤں کا نشان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کہ ہمارے گرجے کے اندر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ جس سواری پر سوار ہوتے تھے، ہمارے گرجے کے اندر اس سواری کے پاؤں کا ایک نشان موجود ہے، اور آج ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، آج ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس پر بھی پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کی سواری کا پاؤں تھا۔ اور اے بدبخت، تو نے مصطفیٰ کے واسطے کو شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ یہودی نے کھڑے ہو کر کہا اے بدبخت یزید، اس نے کہا میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں۔ کس کی نسل ہوں؟ حضرت داؤد کی نسل سے ہوں۔ اور اس نے کہا اس وقت سے لے کر آج تک کم و بیش 70 پشتیں گزر چکی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی یہودی میرا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں حضرت داؤد کی اولاد سے ہوں۔ ارے 70 پشتیں گزرنے کے بعد بھی آج یہودی میرا احترام کرتے ہیں، یہ نبی کی اولاد ہے۔ اور تو کیسا بدبخت ہے کہ حسین ابن علی جو مصطفیٰ کا نواسہ ہے، تو نے اسے شہید کر دیا ہے، اور شہید کرنے کے بعد آج تو اس کے سر کو اپنے سامنے رکھ کے بڑے تکبر کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہے، تجھ پر لعنت ہو، تیری بادشاہی پر لعنت ہو، ہم تو اپنے نبی کی جناب سواری کے نشان بھی حیا کرنے والے۔ تو حضرات محترم، جو خلاصہ کلام اور جو خلاصہ آج ہمیں سمجھ کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات جو یہ ذہن کے اندر خیال آئے کہ جناب یزید تو حضرت امام حسین کے قتل کے اندر راضی نہیں تھا، اگر وہ راضی نہیں تھا تو حضرت امام حسین کا سر مبارک جب یزید کے دربار کے اندر آیا، اس نے سارے درباریوں کو کیوں بلایا؟ اس نے آ کر اعلان کیا کہ حسین ابن علی کا سر لے جاؤ اور اس کو دمشق کے بازاروں کے اندر گھماؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا سر اس طرح تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، وہ جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، وہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کا وہ نواسہ ہے، یہ مصطفیٰ کے نواسے کے وہ ہونٹ ہیں کہ جن کو میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، جن کو میرے مصطفیٰ اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ لیکن حضرات محترم، دولت کی، عہدے کی ایسی پٹی ان کے آنکھوں پر بن گئی، انہیں مصطفیٰ کا نواسہ نظر نہ آیا، انہیں اہل بیت کا چشم و چراغ نظر نہ آیا، انہیں مصطفیٰ کی نسبت کا حیا نہ آیا، اور انہوں نے بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا۔ تو حضرات محترم، دعا ہے اللہ ہمیں بھی نواسہ رسول حضرت امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن ذکر حسین کا صدقہ حضرت امام حسین کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔